الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة وفي رواية الدعاء مخ العبادة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسلیما اللهم صل على محمد. برادران اسلام، ہماری اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے اس سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ ہے. آگ سے، پانی سے آدمی نفع حاصل کرتا ہے. آگ سے، پانی اور جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں سے انسان نفع حاصل کرتا ہے. اگر وہ غلط استعمال کی جائے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے اور ہم سب کے خالق ہیں، ہم سب کو پیدا کرنے والے. تو اللہ کی ذات سے ہمیں کیسے نفع حاصل کرنا چاہیے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے نقش قدم پر چلو تو اللہ تعالیٰ سے نفع حاصل ہوگا. اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نقش قدم کے چلنے کے ساتھ ساتھ اگر میرے نقش قدم پر برابر چلو گے پھر اپنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو جو مانگے گا اللہ سے ملے گا. تو اس میں کیا بات آئی؟ اس میں ایک بات یہ آئی کہ گناہ سے بچنا ضروری ہے. گناہ سے نہیں بچیں گے تو کام نہیں بنے گا. علماء کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں کہ انہوں نے دعا کے آداب لکھے ہیں. کن کی دعا قبول ہوتی ہے، کس موقع سے قبول ہوتی ہے، کس جگہ قبول ہوتی ہے، یہ سب تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو دعا دل سے ہوگی وہ قبول ہو جائے گی. جو بات دل سے نکلے گی وہ اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. دل برخیزت دل سے نکلے گی تو دل پر جائے گی. تو ہمیں دعا کی اہمیت بہت ہے شریعت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. اور ایک روایت میں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز. تو گویا کی عبادت کے بعد آدمی کو دعا کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آدمی اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. حاجت تو پیش کرتا ہے لیکن اس حاجت کو پیش کرنے میں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق، محیی، ممیت سب مانتا ہے. کوئی دینے والا ہو تو ہی اس سے مانگتا ہے نہیں. تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے گا، اللہ یہ میری مشکل کو دور کر دے گا، اللہ یہ میری پریشانی کو دور کر دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ثوبان
رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی لوٹا سکتی ہے، بدلنے والی چیز ہے بالفرض و تقدیر، تو دعا اتنی طاقتور ہے کہ تقدیر کو بھی بدل دے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ولا يزول في العمر الا البر، کہ عمرہ میں زیادتی کس سے ہوگی؟ عمرہ میں برکت صلہ رحمی سے. یہاں سے بیر سے مراد صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. ان صلۃ الرحم محبت فی الاہل ومسرات فی المال ومنسات فی الاثر، کہ صلہ رحمی کے 3 فائدے بتائے. ایک تو خاندان میں محبت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، تیسرا ہم جس چیز کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں روزی میں برکت ہوگی. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ذرا سی بات پر قطع تعلق کر دیتے ہیں، اور پھر ہماری روزی میں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو امیروں کے چکر میں گھومتے پھرتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا. کسی نے کچھ نہیں کرایا، آپ نے کیا ہے. آپ نے کیا ہے کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ دیا، والدین کے جو حقوق ادا کرنے چاہیے تھے نہیں کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کے جو حقوق ادا کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے روزی میں برکت اٹھ گئی، ورنہ روزی میں برکت ہوگی. اور آگے یہی ایک روایت میں ہے کہ ان العبد لیحرم بالرزق من ذنب تصیبہ، کہ بندہ روزی کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس گناہ کی وجہ سے جس کا ارتکاب کیا، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے. تو صلہ رحمی روزی میں برکت کا باعث ہے، لیکن گناہ کی ہم نے قطع تعلق کر کے، قطع تعلق کی کتنی وعید آئی ہے. اولئک لہم النار ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے جہنم، جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں. تو بہرحال قطع رحمی کی وجہ سے یہ تو یہاں قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہو، مطلق گناہ، صلہ رحمی کا گناہ تو ہے ہی، اس کی تو خاص تاثیر ہے صلہ رحمی کی کہ عمر میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، اور خاندان میں محبت ہوتی ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے بھی روزی میں تنگی ہوتی ہے، جیسے اس حدیث نے بتایا. اور ایک حدیث میں آیا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، تنگ معیشت ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ روزی میں تنگی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، مجبور لاچار ہے، ویکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سوال کر کے خود اللہ اس آیت میں جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہر صورت دعا قبول کرتا ہے. دعا کسی کی رد نہیں جاتی ہے، کسی کی بھی رد نہیں جاتی ہے. دعا کی قبولیت کی صورتیں الگ الگ ہے، ورنہ ہر آدمی کی ہر دعا قبول ہے، ہر آدمی کی ہر دعا قبول ہے. احادیث شریفہ میں اس کی 3 شکلیں بتائی گئی ہے. اسی کو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ دعا مقبول ہے یا محفوظ ہے، دعا مقبول ہے یا محفوظ ہے. قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، محفوظ کی 1 شکل ہے. قبولیت کی 2 شکلیں کیا؟ کہ آپ نے جو مانگا وہ مل گیا. دوسرا، قبولیت کی یہ شکل ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ نہیں ملا، جو مانگا وہ نہیں ملا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسی اور نعمت سے نوازا، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت سے آپ کو محفوظ کر لیا.
ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، وہ کسی دعا کا اثر ہے. کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہوتے بچ گیا، وہ آپ کی دعا کا اثر ہے. اسی لیے کبھی ایسا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، کسی کی دعا لگ گئی. کیا معلوم آپ ہی کی دعا آپ کو لگی ہے، آپ ہی کی کسی نیکی کا یہ ثمرہ ہے، لیکن ہمیں معلوم وہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے. تو پہلی دعا کی شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا وہ دوسری شکل میں ملتا ہے. اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ملتا ضرور ہے. اور تیسرا ہے کہ دنیا میں دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں، دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں. اس دعا کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. البتہ ایک شکل ہے جس میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بار بار مانگنا بہت پسند ہے، بار بار مانگنا، اور بار بار مانگنے سے ہی ملتی ہے. جیسے بچہ روتا رہتا ہے تو آخر ماں باپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ بیچارے کو دے دو، دے دیتے ہیں. اس کو بھی اللہ نے سکھایا کہ رو تیرا کام بن جائے گا. تو ہمیں بھی جم کر کے دعا مانگنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. لیکن جب بندہ مانگتے مانگتے کہتا ہے، مول صاحب کے پاس گیا کہ مولانا کہ دعا کرو، یہ کرنا وہ کرنا، کہ مولانا دعا کر کے کہتے تھک گیا، نہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میری دعا اللہ نہیں سنتا ہے. دوسرے الفاظ میں علیہ باللہ. حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ تو سن ہی رہا ہے. تو یہ دعا پھر رد کر دی جاتی ہے. ورنہ باری تبارک و تعالیٰ کے دعا کے دیر سے قبول کرنے میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. سمجھ گئے کیا مصلحت؟ بعض انبیاء کی دعائیں 40 سال بعد قبول ہوئی ہے، 40 سال بعد. بعض انبیاء کی دعائیں 10 سال بعد قبول ہوئی ہے. تو کیا انہوں نے چھوڑ دی ہوگی دعا؟ قبول کرتے رہو یہاں تک کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب کیا ہے کہ اس عمل پر یہ، لیکن کتنی حد تک کرو گے اس کے بعد آپ کو وہ ثمرہ ملے گا. اپنے درخت کے ہاتھ پھل ملے گا نہیں، اس کا ایک وقت ہے، اس کے بعد ملے گا. اس طریقے سے اللہ کے عمل میں بھی آپ کرتے رہو گے تو ایک بار اس کا ثمرہ ظاہر ہوگا. ہم کو یہاں سے بمبئی جانا ہے تو ہم چلتے رہیں گے تو بمبئی پہنچ جائیں گے. تو اتنے کلومیٹر کاٹنے ہوں گے تو ہی بمبئی پہنچیں گے. ورنہ آپ نے 2-4 کلومیٹر بیٹھ جاؤ، کیا پھر بیٹھے تو کب معلوم نہیں کب آئے گا، نہیں آئے گا. اس طریقے سے. لیکن دعا اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ تاخیر سے کرتا ہے. جیسے بچے کو بھی ہم چاکلیٹ دیتے ہیں کہ لے لے، پھر اونچا کرتے، پھر نیچا کرتے، پھر کیوں؟ اس کی ادا پسند ہے ہم کو ہے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان العبد لیدعو اللہ سبحانہ وتعالی ویحبہ ان یجیب لیکن یقول للملائکۃ اخر حاجتہ. اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر، لیکن فرشتے سے کیا کہتا ہے کہ اس کی حاجت کو روک دو. ابھی انی احب ان اسمع صوتہ، میں پسند کرتا ہوں کہ اس کی آواز کو سنو، اس کی آواز کو سنو. سمجھے؟ جیسے بچے کو ذرا رلانا بھی پسند آتا ہے نا، تو اور ذرا پھر دے دیتے ہیں. اس طریقے حضرت یحییٰ ابن سعید القطان بڑے محدث ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، علماء حضرات اس کو جانتے ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے باری تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ. باری تبارک خواب میں دیکھا تو باری تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا ربی انی ادعوک فلم لم یجیبنی، کہ میں تجھ سے کم من ادعوک، کتنی دعا کر رہا ہوں میں آپ سے اور آپ میری دعا قبول نہیں کر رہے. اب تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں نا کہنے میں. تو کہا کہ یا یحییٰ انی احب ان اسمع صوتک،
میں پسند کرتا ہوں کہ تیری آواز کو سنوں، اس لیے کہ بعض کی ادا پسند آتی ہے، بندہ الگ الگ ڈھنگ سے مانگتا ہے، اللہ کو پسند ہوتا ہے کہ میرے بندے کو اور میں سنوں اور سنوں اور سنوں، اس طریقے سے۔ پھر ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں۔ پڑھنا کیا ہوا؟ مانگ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جائیں گے، جو دعائیں 2-4 کلمات یاد ہے وہ، اور ہماری دعائیں بھی کتنی ہوتی ہیں؟ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، 3 منٹ میں تو ایسے ہی تھک جاتی ہے۔ اور امام صاحب نے بھی ذرا لمبی کر دی تو اندر سے معلوم نہیں کیا ہے، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری۔ تو یہ ہوتا ہے، حالانکہ دعا پڑھنے کے یہ پڑھنا ہوا کہ ہمارا دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور ہماری زبان پڑھ رہی ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، یہ پڑھنا ہوا۔ اور مانگنا کیا ہوا؟ جو چیز مانگ رہے ہیں اس کو استحضار کے ساتھ اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اللہ میری دعا کو سن، اللہ سے برابر مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا مانگنا ہوا، یہ دعا مانگنا ہوا، دعا پڑھنا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے، دعا پڑھنا نہیں چلے گا، سمجھے؟ دعا پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی، مانگنے سے قبول ہوگی، مانگنے سے قبول ہوگی۔ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ حجاج ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑا گورنر گزرا ہے، سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں گورنر تھا، بہت بہادر اور بہت قوی الارادہ، سمجھے؟ اس نے بہت ظلم کیا ہے، 1,20,000 کو قتل کیا ہے اس نے، 1,20,000 تابعین اور تبع تابعین، ایسے ویسے ہمارے جیسے نہیں، سمجھے؟ اچھوں کو۔ تو مکہ مکرمہ گیا تھا اور طواف کعبہ کا طواف کر رہا تھا، تو ایک دیکھا کہ ایک نابینا دعا پڑھ رہا ہے، دعا مانگ نہیں رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کہا، تو اس نے وہاں اپنے پولیس کے ساتھ وغیرہ کے ساتھ وہاں کھڑا رہا اور اندھے کو کہا کہ دیکھ، میرے اتنے چکر ہوئے، اتنے چکر باقی ہے، اس درمیان اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو اس طرح میں تیرا گردن سر سے قلم کر دوں گا، یہ کہا۔ اب اور ایک شرطی کو بھی وہاں کھڑا کر دیا، پولیس کو، کہ اس کی نگرانی کرو، یہ بھاگ نہ جاؤ یہاں سے، اس کے پیچھے چلو، یا یہاں بیٹھا بیٹھا مانگتا ہے کعبۃ اللہ تو یہ کرو۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اور حجاج کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کہہ دے تو وہ بات ہونے والی ہے، گردن اڑا ہی دے گا وہ۔ تو اب یہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، پہلے پڑھتا تھا کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے، اللہ مجھے دانا بھی نہ کر دے، میرا اندھا پن دور کر دے، بس بیٹھے بیٹھے بولتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، سمجھے؟ تو اب کہ اللہ جان، ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، اور رو رو کر کے دعا کرنے لگا، اور حجاج کا چکر ابھی پورا ہونے والا تھا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر آیا حجاج وہاں کہ دیکھو، تو کہا کہ میں نے تجھے اس لیے ایسا کہا کہ تو دعا پڑھ رہا تھا، مانگ نہیں رہا تھا، میرے کہنے کے بعد تو نے کیونکہ جان کے لالے پڑے تھے تو تو نے دعا مانگنا شروع کیا تو تیرا ہی ہو گیا۔ دعا دوسرا، دعا لینا اور دعا کروانا، دعا لینا زیادہ اچھا ہے، دعا کرا بھی سکتے ہیں، کرانا بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ میں عمرہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی۔ پھر ایک جملہ فرمایا، لا تنسانا یا اخی من دعائک، اپنی دعا میں یہ پیارے بھائی ہمیں مت بھولنا، یہ دعا کرانا ہوا۔ تو آج ہم کہتے ہیں نا ابا دعا کرنا، اماں دعا کرنا، استاد دعا کرنا، اور کسی اور سے پیر صاحب دعا کرنا، اور جو بھی ایسا بولے گا حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا، کہتے ہیں دعا کرانا ہوا۔ ایک دعا لینا،
تو دعا لینا بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے ایسے منظور نظر بن جاؤ کہ آپ کو اپنے دل سے دعا کے. آپ والدین کی اتنی خدمت کرو کہ والدین بغیر آپ کی دعا کی درخواست کے آپ کو دعا دے. استاد کی اتنی خدمت کرو یا اتنی محنت سے پڑھو کہ ہر وقت استاد آپ منظور نظر بن جاؤ اور آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلے. آپ کہیں ملازم ہو تو ایسی ملازمت کرو کہ ہر وقت آپ کی تسبیح پڑھے کہ نہیں یہ میرا بندہ گویا کہ وہ مجھے کما کر کے دے رہا ہے، تو دعا کرے گا، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے گا. کیوں کرے گا؟ وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ یہ دعا لینا ہوا، یہ دعا لینا ہوا. پھر خالق اور مخلوق کے درمیان مانگنے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا الگ ہے. دعا کی ایک شان نرالی علماء نے بیان کی ہے. دنیا بھی مانگو تو بھی عبادت ہے، دنیا بھی مانگو تو عبادت بن جائے گی، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا کہا ہے کہ حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو. ہر چیز اللہ سے مانگو. اور اگر بندہ ہر چیز مانگنے والا اللہ سے بن جاتا ہے تو اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے. وہ تو اولیاء اللہ میں شامل ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ میں شامل. اسی لیے ہر چیز ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائے حاجت سکھائی ہم کو کہ کوئی بھی ضرورت ہو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت خوب دل لگا کر پڑھے، پھر دعائے حاجت ہے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یہ نسخہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن میرے اور آپ میں سے کون اس کو استعمال کرتا ہے؟ کتنی بھی پریشانی آ جائے ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور کتنی بھی ہم ضرورت ہو تب بھی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کرتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بندے سے بھی کچھ مانگنا ہے. بندے کیونکہ اس طرح کہ دنیا بالوسائل، آپ کو کسی بندے سے تو بھی پہلے تم اس کو، اس ضرورت اور اس حاجت کو جو دنیاوی حاجت ہے اس کو تم عبادت بناؤ، عبادت بناؤ. تو یہ عبادت بننے کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کا کام بن جائے گا. لیکن ہم اس سے غافل ہیں کہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اپنی بات، پھر اس بندے کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا. کیوں؟ جیسے قلوب عباد الرحمن بین اصبع الرحمن، بندوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلبها کیف یشاء، جیسا چاہے اس کو گھماتا ہے، جیسا چاہے اس کو گھماتا ہے. تو بعض مرتبہ ہمیں امید بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے. کیسے بن گیا؟ حالانکہ بالکل امید نہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہمارے جاؤ تو صحیح، چلو نہ دیکھتے ہیں، نہ کہہ رہے کوئی حرج نہیں، ہم چلے جاتے ہیں اور ہمارا کام بن جاتا ہے، حالانکہ اس سے بالکل قطعاً امید نہیں تھی. تو کہاں سے آیا؟ وہی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جانے کو کہا کہ چلو جاتے، کوئی بات نہیں، نہ کہے تب بھی کوئی، لیکن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگے ہم. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتے ہیں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے پوتے پیر یہ زیادہ مشہور ہیں دادا پیر کے مقابلے میں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جنید بغدادی تو سب جانتے ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں. ان کے دادا پیر ہیں کون؟ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ گئے؟ تو دعا ہر ایک کی قبول ہوتی، یہ بتانا مجھے مقصود ہے اس قصے میں. تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حالات میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ بزرگوں کے متعلق ہے نا، اتنی نفلیں پڑھتے تھے، نہیں یہ کرتے تھے، تو بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے حالات میں یہ ہے کہ ہر وقت وہ ذکر میں مشغول رہتے تھے، ان کی زبان ہر وقت ذکر میں. تو ایک مرتبہ حجام کے پاس، نائی کے پاس خط بنانے بیٹھے، تب ظاہر بات ہے منہ سے بنانی ہے
تو اب وہ ذکر کر رہے ہیں اور یہ مجھ بنا رہا ہے. تو مجھ بنانے والے نے کہا نائی نے کہ ذرا آپ تھوڑی دیر اپنا ہونٹ بند کر دیں. تو جلال میں آ گئی, تو اپنا کام کرے میں اپنا کام نہ کروں, ہے تو اپنا کام کرے اور میں اپنا کام نہ کروں. میں اپنا کام کروں گا تو تجھے کرنا ہو تو کر, اسی حالت میں کرنی پڑے گی تجھے. بہرحال اس نے جیسے تیسے اس کا خط بنا دیا. تو یہ ان کی حالت تھی. تو ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے کہیں, اور ایک سقا پانی پلانے والا یہ آواز لگا رہا تھا کہ جو مجھ سے پانی پیے اللہ اس پر رحم فرمائے, جو مجھ سے پانی پیے اللہ اس کو رحم فرمائے, جو مجھ سے پانی پیے اللہ اس کو رحم فرمائے. بولتا ہی چلا جا رہا تھا. انہوں نے ایک آنے کا پہلے تو 1 پیسے کا ملتا نا پانی, بہت بوڑھے لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہمارے زمانے 5 پیسے کا گلاس تھا, چھوٹے تھے تب. پھر 10 پیسے ہوئے نا, پھر 25 پیسے ہوئے, پھر 50 پیسے ہو گئے نا, اب تو بوتلیں آ گئی. اب گلاس والا بند ہو گیا. پہلے اسٹیشنوں پر وغیرہ پر ملتا تھا. پاؤچ آئے تھے, وہ پاؤچ بھی بند ہو گئے. کبھی چلتے اب گرمیوں میں آئیں گے, نہیں گرمیوں میں یہ تو ختم ہو رہی ہے گرمیاں. تو بہرحال انہوں نے کہ چلو یہ تو اتنی پیاری دعا دے رہا ہے کہ اس کا 1 گلاس پانی پیئیں گے تو اللہ کی رحم, کیا معلوم اس کی دعا قبول ہو جائے. تو جا کر کے پانی پی لیا. ان کے مرید ساتھ میں تھے, ان کے شاگرد. تو کہا کہ حضرت آپ نے کیا کہ آپ تو روزے سے تھے اور آپ نے روزہ توڑ دیا, پانی پی لیا. تو کہا کہ بھائی یہ تو اتنی پیاری دعا دے رہا تھا, اگر یہ موقع مجھے کہاں ملنے والا تھا, کیا معلوم اس کی دعا قبول ہو جائے, میں محروم رہ جاؤں اللہ کی رحمت سے. روزہ تو کل بعد میں بھی قضا کر لوں گا, لیکن یہ گلاس کا پانی نہ ملے تو بہرحال یہاں حضرت کی اس عمل میں کہ دیکھیے انہوں نے سکتا ایک معمولی آدمی پانی پلانے والے ہوتا ہے جو پہلے نہیں, وہ ہیڈ پمپ سے بھی بیچتے تھے ٹھنڈا پانی, گلاس 25-50 روپے کا پیسے کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کی دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہوں, کیا معلوم اس کی دعا. تو ان کے اس عمل میں یہ 2 باتیں ہیں. ایک تو کہ انہوں نے اس کی دعا سے بے نیازی نہیں برتی, اس کا مطلب یہ کہ دوسرا مطلب یہ کہ ہر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے. اتنے بڑے بزرگ ایک معمولی انسان کی پانی دعا لینے کے لیے پیسوں سے پانی پیا, معمولی انسان کی. تو اس واقعے میں یہ ہے کہ ہر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے. بھائی آپ نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے. تو بہرحال یہ تو دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا کے مضمون کو بیان کر رہے تھے, اور کہ اللہ سے مانگو اور اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلاؤ. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب جیسے تھے وہ حضرت کے مریدین میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت بتاؤ اگر کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا. تم کہتے ہو جھولی پھیلاؤ یعنی خوب دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو کہا کہ جھولی بھی اللہ سے مانگو, جھولی بھی اللہ سے مانگو, وہاں سے ہر چیز مل جائے گی, اس کے خزانے میں کمی ہے ہی نہیں. ہمارے مانگنے میں کمی ہے, اس کے خزانے میں کمی ہے ہی نہیں. تو کہا کہ جھولی بھی اسی سے مانگو, یعنی اگر دعا نہ مانگنا آتا ہو کہ اللہ مجھے نہیں آتا ہے تو اپنی ساری خیر سے مجھے نواز دے, اتنا تو مانگ سکتا ہے نا آدمی, اپنی خیر سے نواز دے, اور ہر شر سے میری حفاظت, اپنے شر سے مت نہیں کہنے کا, سمجھے, خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی, لیکن برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنے کی, کہ اللہ اپنی خیر سے مجھے برابر اور تیرے شر سے محفوظ رکھ, ایسا نہیں, بلکہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھ. دنیا میں جو بھی ظاہری باطنی فتنے جتنے شر ہو سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, اللہ اس سے میری حفاظت فرما. یہ ہمیں انبیاء نے سکھایا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جائے گی, شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, یعنی اللہ کی تعریف میں جملے کہے, وہی تمہیں ویس کی, وہی کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے, جتنی خیر تھی اللہ کی طرف. اور جب شر کی باری کا وحیدہ مریض تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ہی شفا دیتا ہے, بلکہ وحیدہ مریض تو فویشین,
تو خیر کی نسبت اللہ کی طرف سے کرنی چاہیے. شر کی نسبت کبھی بھی بھولے سے بھی ہماری زبان پر ایسا جملہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت. ویسے خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہے, نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خیر ہی کی نسبت اللہ کی طرف کریں, شر اور نفع نقصان وغیرہ کوئی بھی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے. یہ آداب میں سے. پھر خالق سے مانگتے ہیں. اچھا یہاں پھر دیکھیے, میرے اور میرے جیسے علماء کے لیے ایک درس عبرت کی ایک بات سناؤں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب, میں نے بہت پہلے پڑھا تھا, ابھی کہیں سنا بھی میں نے مولانا تقی کے بیان صاحب نے یا کس میں, تو وہ کہتے ہیں کہ اور کون مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, اور اسی طریقے سے صاحب معارف القرآن جنہوں نے ساری زندگی حدیث کا درس دیا, جنہوں نے ساری زندگی فتاوی لکھے اور کئی لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا ان کی واض و نصیحت سے اور ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینے سے, بیعت کرنے سے. تو وہ فرماتے ہیں, میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی مسجد میں ہو اور وہاں اعلان ہوا کہ بھائی دوستو تھوڑی دیر ایمان و یقین کی بات ہوگی, بیٹھنا. حضرت مفتی تقی صاحب نے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر میں کہیں سے گزرتا ہوں اور کوئی بیان کرتا ہے تو میں 2-4 لمحے کے لیے بھی وہاں کھڑا ہو جاؤں گا, شاید اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا دے جو میرے لیے مفید ہو. اتنا بڑا آدمی تو گویا کہ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھا. لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی بھی نیکی کو. تو دیکھیے اتنا بڑا آدمی, وہ کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو گیا مسجد میں تو جب تک تقریر شروع نہ ہوتی اور 5-7 منٹ نہ بیٹھتے وہاں تک اس مسجد میں سے نہیں جاتے تھے. وہ تبلیغ والے بیان کرتے ہیں نا, تو 5 منٹ بھی 2 منٹ بھی 3 منٹ بھی حسب ظروف, جتنی جلدی ہوتی تھی اتنا جلدی چلے, اور ضرورت جلدی نہیں ہوتی تو کچھ دیر زیادہ بیٹھے, کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات کہلوا دے جو میرے دل میں اتر جائے اور میرے دل کی دنیا کو بدل دے. اس لیے ہمیں اپنے اس پر یہ نہیں, تو ہماری دعاؤں کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. دعا کرنا ہے میری کیا دعا یار, میری کیا حیثیت. ہم اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں ہیں اور دوسروں کے بارے میں بھی غلط فہمی ہے, بلکہ ہر دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے جیسے آپ کو بتایا گیا. تو دعا کا اہتمام کرے. خالق اور مخلوق سے مانگنے میں فرق ہے. خالق مخلوق کیا ہے, مثلا اگر کوئی مخلوق اس مقام پر پہنچ گئی کہ وہ دے سکتی ہے دوسروں کو, تو پہلے کس کو دے گا؟ اپنوں کو دے گا. فیکٹری میں اپنے لوگوں کو نوکری دے گا. کسی منصب پر فائز ہو گیا تو فلاں جو بھی ان کے تعلقات والوں کو پہلے, اجنبیوں کو نہیں. اجنبیوں کو بعد میں 1-2-4 دکھانے کے لیے کرے گا کہ دیکھو ہم بھائی ان کا کام کرتے ہیں, جیسے حکومتیں کرتی ہیں, سمجھ گئے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی نظام نہیں, بلکہ مخلوق تو کیا ہے, اپنے وفاداروں کو دے گا, غداروں کو تو بالکل نہیں دے گا, ہے لال چوکڑی لگ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وفاداروں کو بھی دیتا ہے اللہ, دھوکے بازوں کو بھی دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے دینے میں. اور اللہ تعالیٰ تو کبھی غصہ نہیں ہوگا, مانگا بندے نے دے گا اور اس کی دعا ضرور قبول ہے جیسا بھی آپ کو بتایا گیا. لیکن جو بندہ ہے مخلوق ہے اس کو تو کیا ہے, غصہ ہو جائے گا. جیسے گاڑی میں جا رہے ہو اور گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ شیشہ کھٹکھٹاتے ہیں نا مانگنے والے, تو یہ کیا کہتے ہیں, ذرا سے معاف کرنا. اماں جان پیچھے بیٹھے ہیں, وہ بھی ہوشیار ہوتے ہیں جو, تو وہ اماں جان کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ پھر دوبارہ کہتا ہے ارے معاف کرنا جاؤ, تو اماں پیچھے سے بولے بیٹا کچھ پیسے ہو تو دے دو. اب بس مجبور ہو گئے, اماں کا حکم ہو گیا تو اس نے کچھ نکال کر کے دے دیتے ہیں. یہ مخلوق کی حالت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دے ہی دیتا ہے. اس مانگنے بڑا اصرار کے ساتھ مانگے گا تو اس کو دے دیں گے. پھر دوسرا فرق خالق اور مخلوق میں یہ ہے کہ مخلوق اگر ایک دفعہ دیا تو دوسری دفعہ چلو گے چھوڑو, تیسری دفعہ آیا تو ارے بھائی ابھی تو دیا تھا, کیا تیسری مرتبہ آتی ہو. پھر چوتھی مرتبہ تو جھنڈی دکھا دے گا, دروازہ بند کر دے گا,
کہ چلو بعد میں آنا، جاؤ آؤ، ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں. ایک دفعہ کیا، 100 دفعہ کیا ہے، 1000 مرتبہ کیا، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ دے گا، ہر مرتبہ دے گا. اور جس عمل پر جو وعدہ ہے وہ کتنی بھی مرتبہ اس عمل کو کرو تو اللہ تعالیٰ دے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک صالح لڑکا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت اور شفقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول مبرور حج کا ثواب دیتے ہیں، مقبول اور مبرور حج کا ثواب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ اکبر و اطیب، کہ اللہ اکبر یعنی جو تم گمان کرتے ہو اس سے بڑا ہے. یعنی 100 مرتبہ کیا، 1000 مرتبہ کیا، کروڑ مرتبہ کا تم تصور کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی بڑا ہے. وہ اطیب، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاکیزہ ہے، اس کے بارے میں کوئی نقص کا کمی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ 1000 مرتبہ کیا، کروڑ مرتبہ کیا، ارب اور خرب مرتبہ بھی ہو تو وہ اتنی مرتبہ بھی حج مبرور کا ثواب دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ کتنی بھی مرتبہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ہر وقت دے گا. پھر اسی طریقے سے خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ مخلوق نے ایک دفعہ 2 دفعہ دے دیا تو اب ذرا ان سے پیدا ہو جائے گا، کوئی بڑا کام کر دیا تو پھر یہ دینے والا بھی امید کرنے لگتا ہے کہ اب کیا آئے گا تو کچھ ہدیہ ودیہ لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتے بیٹا بندہ تو کیا لینا ہے بول، وہاں دینا نہیں لینا ہی لینا ہے، وہاں لینا ہی لینا ہے. اسی طریقے سے خالق مخلوق کے اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق تو کیا کرتا ہے، بعض مرتبہ بہانے کرتا ہے، ہاں بھائی میرا دل بہت چاہتا ہے میں آپ کو دوں لیکن بجٹ گنجائش نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں بعد آنا یہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے یہ بات نہیں، وہاں بجٹ کی کمی کی بات ہی نہیں ہے، وہاں بجٹ کی کمی کی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جو مانگا اس سے زیادہ دیتا ہے چاہے ہمیں اس کا احساس نہ ہو. جو مانگا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اپنی وادی کی غیر ذی زرع میں اپنے اولاد کو چھوڑ دیا، ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو. پھر کیا کہا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھلوں کو کھلانا، ان کے لیے مانگا. تو دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا جملے کے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، وہاں بھی آب و گیا زمین میں کہاں سے پھل پیدا ہوں گے کہاں یہ، لیکن ہر جگہ کے پھل فروٹ مکہ میں آ رہے ہیں اور آج تک دنیا کھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا ان کے لیے لیکن ان کے حق میں ہم کو بھی اور جو ابھی باشندے ان کو بھی مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ دیتا ہے. پھر مخلوق کا دروازہ تو بند بھی ہو جاتا ہے، رات ہو گئی دروازہ بند، آفس کا ٹائم ختم ہوا دروازہ بند، فلاں بند ہے، ابھی آفس اسٹیٹ میں نہیں ہے. وہ تو ہر وقت حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہاں دروازہ بند ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں جس وقت جو مانگنا ہو مانگو، 24 گھنٹے میں. تو بہرحال دعا کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا ہے. اور ہمارے اس موجودہ دور میں سب سے مضبوط ہتھیار دعا ہے. واقعی ہم اگر تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر امت کے حالات کے لیے دعا کریں گے، حالات منکشف ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے. غزوہ بدر کے اندر بے سر و سامان تھے مسلمان، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار کے درجے کے اندر، اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، ادھر 313. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی دیر تک دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی. پھر حضرت ابو بکر کو ترس آیا کہ یا رسول اللہ بس انشاءاللہ کام بن گیا، اٹھ جاؤ. تو اس دعا کی برکت سے 313 نے 1000 مسلح فوج کو شکست دے دی. تو دعا ایک ایسی چیز ہے. صلاح الدین ایوبی بیت المقدس جس رات فتح ہوا نے، جن دنوں میں پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ہیں. پھر ایک بزرگوں نے آ کر کہا کہ اب ایوب سر اٹھا لے، تیرا کام بن گیا، تیرا کام بن گیا. تو فوج کو نہیں دیکھا جائے گا، اوپر دیکھا جائے گا. اوپر سے معاملہ، اوپر سے فیصلے اترتے ہیں.
تو ہم اگر برابر اللہ تعالیٰ سے ہماری پریشانیوں کو، ہماری ضرورتوں کو، پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، ہماری ضرورتوں کو پورا ہونے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہی ہے، بشرطے کہ دل سے نکلے، بشرطے کہ ہم دعا مانگے، دعا پڑھے نا، دعا مانگے. اسی طریقے سے دعا لیں، دعا لینا ہوتا ہے. دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی، 10 سال خدمت کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، عمر میں برکت کی، اولاد میں برکت کی، مال میں برکت کی. تو عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہوئی برابر. اولاد میں کتنی اولاد تھی؟ 120 تو مذکر، 120 تو مذکر، اور مؤنث کتنی اللہ عالم، سمجھ گئے. اور مال میں کیسی برکت ہوئی کہ ان کا باغ ہر سال 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، ہر سال 2 مرتبہ پھل دیتا تھا اس زمانے میں. آج کل تو ایسی کاریگری ہے کہ 12 ماسی ہو جاتا ہے، وہ ہے کچھ ایسا کیمیکل فیمیکل. اس زمانے کہاں کیمیکل، لیکن اللہ کے رسول کی دعا کی برکت تھی کہ کتنا سال میں 2 دفعہ گویا کہ ان کا درخت پھل دیتا تھا، ان کا باغ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا تھی، لے کر کے. تو دعا لینے کی بھی عادت بناؤ، صرف کرانے کی نہیں. دعا لو بھی، کرانے کے بجائے لو بھی، کراؤ بھی، کوئی حرج نہیں. کوئی استاد مل جائے، مولانا مل جائے کہ دعا کرنا ہمارے لیے، پریشانی بھی ذکر کر دو، نام بھی بتا دو، کیا معلوم وہی دعا کر دے، کام ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دعا الاخ للاخ یہ قبول ہوتی ہے، یعنی غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا یہ قبول ہوتا ہے. وہ دعا اپنے حق میں بھی ہے، اس لیے کہ تم غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو گے تو کیا ہوگا کہ فرشتہ آمین کہے گا، وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اور تیرے لیے بھی ایسا. اس لیے صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنے کی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دعا کرنے کی. اسی لیے ایک فتاوی کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور شاید حدیث ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، محمود الفتاوی میں بھی ہے اور حدیث ہی ہے غالباً. جو آدمی 27 مرتبہ روزانہ پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اس کو کیا درجہ ملے گا؟ مستجاب الدعوت کا درجہ ملے گا. مستجاب الدعوت، پھر وہ جو بھی دعا کرے گا قبول ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے نوازے گا. تو 27 مرتبہ دیکھیں امت کے لیے اللہم اغفر لے، اور کیا 27 مرتبہ کلمات بھی آئے، دو حدیث ہی ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ 27 مرتبہ اگر آدمی روزانہ پڑھے امت کی مغفرت کی نیت سے، مومنین اور مومنات اور مسلمین مسلمات کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوت. تو دوسروں کے لیے دعا کرنے میں بھی بہت فوائد ہے. دوسروں کے لیے ہیں، اپنے لیے صرف دعا نہیں کرنے کی، سب کے لیے دعا کرنے کی. بھئی ہمارا کیا جائے گا، ہماری زبان ہلے گی، دوسرے کا کام بن جائے گا، کتنی بڑی بات ہے. تو دعا میں بخیلی نہ کرے، دعا میں بخیلی نہ کرے. ایک مرتبہ ایک بدوی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پھر وہ اپنا کام حاجت پورا کر کے چلا گیا. تو وہ اس نے دعا مانگی جاتے جاتے کہ اللہم ارحمنی و محمدن ولا تشرک معنا احدا، کہ اللہ مجھے اور محمد پر رحم فرما اور کسی کو ہمارے ساتھ شریک مت ٹھہرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوا اضل ام بعیر، وہ زیادہ گمراہ یا اس کا اونٹ ہے کہ کتنا گمراہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع، اس کو تنگ کر دیا کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے، ورنہ کافر کو تو ایک گھونٹ بھی پانی نہ ملتا ہے. تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا کے اہتمام کی توفیق دے، آپ سب کو بھی دعا کے اہتمام کی توفیق دے. بہت لمبا سفر، ہم کو تو جمبو سر واپس پہنچنا ہے. یہ تو مولوی اسرار صاحب نے گویا کہ ہمارے دوست نے کہا کہ آپ جاتے جاتے چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی امت کو فائدہ پہنچا دے. تو دعا کا اہتمام کریں گے نہیں انشاءاللہ. اپنے دشمن کے لیے زیادہ دعا کرنے کی، سمجھے، تاکہ دوستی میں بدل جائے اس کی دوستی، اس کی دشمنی. ہاں، سب کے لیے دعا کرنے کی، کسی کو محروم نہیں رکھنے کا.
کسی کے لیے بد دعا تو کرنے کی نہیں، حتیٰ کہ حدیث میں تو حکام کے لیے بھی بد دعا کرنے کی ممانعت آئی ہے، سمجھے؟ اپنے احوال کو درست کر لو۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا فرماتے ہیں کہ اپنے انفرادی اعمال کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے، ہماری اجتماعی اعمال میں کوئی قوت پیدا ہونے والی نہیں ہے، ہمارے اجتماعی اعمال میں قوت پیدا۔ انفرادی اعمال کو خوب مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازوں کے سنن قبلیہ برابر ہونے چاہیے، صبح شام کی تسبیحات برابر ہونی چاہیے، تہجد وغیرہ کا اہتمام ہونا چاہیے، ہاں اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات مولانا بھی تو بار بار ایسا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں عصر سے مغرب تک، تو جو بھی جماعتیں ویسے ملنے والی آتی ہے اس کا خاص تذکرہ کرتے ہیں کہ انفرادی اعمال کو مضبوط کرو۔ کہ 17 رکعتیں عشاء کی ہے تو ابھی کتنی ہو گئی ہے؟ 13 بھی کہاں، 9 ہو گئی، پہلی 4 تو غائب ہو گئی ایک دم، پہلی 4 غائب ہو گئی۔ ظہر کی بھی 6 ہو گئی، پہلی 4 غائب ہو گئی، 4 2 6، 2 پڑھ کے بھاگے۔ اگر ہم ان سارے نوافل اور سنن کو ادا کرو گے، دیکھیے نماز اور حج یہ اسلام میں ایسے 2 فریضے تو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ روزہ تو دوسرے بھی رکھتے، اپواس کرتے ہیں، وہ بھی بلی چڑھاتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ کہ نماز تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا اس کی زندگی ٹھیک ہوتی چلی جائے گی، لیکن ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ اہتمام تو کب ہوگا؟ اذان ہوتے فوراً مسجد میں آنے والے بنے تو اہتمام ہوا، کیا نماز اذان ہوتے آئے، اچھی طریقے سے وضو کیا، سنن قبلیہ پڑھی، اس کے بعد کچھ موقع ملا تو تسبیحات پڑھی، کچھ قرآن شریف پڑھا، تو ظاہر بات ہے ہمارے فرض میں تاثیر پیدا ہوگی کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد نماز کے بعد بھی اچھی طریقے سے سنت نوافل پڑھ کے دعا کر کے گئے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے دعا نہ کرنے پر، یہ تو بیان کرنا بھول گیا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون، یہاں عبادت سے مراد دعا لی ہے علماء نے، سیدخلون جہنم داخلین، اور حدیث میں آتا ہے کہ من لم ید اللہ یغضب علیہ، جو دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا هدنا إليك۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا طيبا، اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا طيبا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔